بسم اللہ کرتے ہیں. چلیے جی. چلیے جی کوئی آپ پڑھیں گے. الفصل الثالث. الفصل الثالث وعن قیس بن سعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے دیکھیں. وعن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت أحق بأن يسجد لك. فقال لي أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له فقلت لا. فقال لا تفعلوا. لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق. حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہیرا آیا. وہاں میں نے لوگوں کو اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے عرض کیا کہ میں ہیرا میں گیا. وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی زیادہ لائق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اس بات کی خبر دی کہ اگر میری قبر سے گزرے اس کو سجدہ کرے گا. یعنی آپ اگر اگر آپ میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو اس کو سجدہ کرو گے. میں نے کہا نہیں. فرمایا اگر میں سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو سب سے پہلے عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے. اس لیے اللہ نے مردوں پر عورت کا حق رکھا ہے. تو اب یہاں پر جو حضرت قیس بن سعد تھے انہوں نے لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو ان کی عزت و مرتبہ ہے اس سے کہیں زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرور کائنات ہے کائنات انسانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوئی عظمت والا ہی نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں. ان کے دل میں یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف خالق ہی اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس کے سامنے سجدہ دے دو. کسی مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. تو یہاں پر یہ چیز ذکر کی جا رہی ہے کہ مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. لا تسجدوا کیا چاہے وہ مخلوق کتنی ہی باعظمت و فضیلت والی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں کیا فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی للہ الذی خلقہن ان کنتم. ایک منٹ ہے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا. اس چیز کے بارے میں یہ حدیث شریف ہے. آگے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه. حضرت عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا مرد سے اپنی بیوی کو مارنے میں سوال نہیں کیا جاتا. یعنی یہ کس بارے میں ہے؟ مواخذہ نہیں ہوگا بیوی کو مارنے پہ، کوئی گناہ لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے. لیکن وہی بات جو ہم نے پچھلے جو احادیث سے پڑھ لیا تھا، یعنی وہ بیوی کہ جو اس طریقے کی نشوز کا معاملہ کرتی ہے، نافرمانی کا معاملہ کرتی ہے، اس بیوی کو کہا گیا ہے کہ وہ اگر حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ جو شوہر اگر اس پہ ہاتھ اٹھائے گا تو اس میں مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن شوہر کو بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا کہ وہ اس کے اوپر بلا وجہ یا اس کے جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرے، ظلم کا معاملہ کرے، تو اس کی تو بات درست ہوگی. یعنی مرد اپنی بیوی کو نافرمانی پر مارے گا تو پھر اس سے بات درست نہیں ہوگی. آگے دیکھیں. اچھا جی، آپ کے علاوہ کوئی اور بھی آیا ہے؟ موجود ہے کوئی؟ جی ابھی نہیں آئی. آپ پڑھیں گے آپ حدیث شریف. عن ابی سعید قال. جی نجمہ علوی آپ موجود ہیں؟ پڑھیے. بک نہیں میرے. اچھا بک نہیں آپ کے پاس؟ پی ڈی ایف میں بھی نہیں ہے آپ کے پاس بک؟ آپ کے پاس پی ڈی ایف میں بھی بک نہیں ہے؟ جی میوٹ ہے آپ تو بتائیے. پی ڈی ایف میں رکھا کرے کتاب. اگر ویسے نہیں ہے تو کم از کم اس طریقے سے لے لیں بہتر ہے. اور اپنے دوستوں سے یہ بات کریں کہ آپ کو کتاب دیں. میرے خیال میں پہلے بھی ایشو آ رہا تھا آپ کے پاس کہ آپ کو کتاب نہیں ہے. یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے پڑھتے ہوئے اور کتاب نہیں ہے آپ کے پاس. تو آپ پھر کیا سنتے ہیں؟ صرف سنی مسلمان بنے ہوئے ہیں کلاس میں. جب تک کتاب سامنے ہوگی نہیں تو پھر کیسے اس کا آپ کو ادراک ہوگا کہ ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں. اس لیے کتاب کو کھولیے، کتاب کے ساتھ بھی رہا کریں ساتھ. چلیے جی. جی. وعن ابي سعيد قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت زوجي صفوان بن المعتل يضربني فإذا صليت يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. وقال وسفيان عنده قال فسأله عما قال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. قال وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال فإذا استيقظت يا صفوان فصلي. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اس نے کہا کہ میرا خاوند صفوان معطل مجھ کو مارتا ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں اور جب روزہ رکھتی ہوں تو افطار کرا دیتا ہے. وہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے
راوی نے کہا صفوان حضرت کے پاس تھے، یعنی وہ بھی اس مجلس سے موجود تھے، حضرت صفوان بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عورت کی شکایت کے بارے میں سب دریافت کیا۔ صفوان نے کہا اللہ کے رسول، اس کا یہ کہنا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں مارتا ہے تو میں نے اس کو منع کیا اس بات سے کہ 2 سورتیں پڑھے۔ راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک سورت ہوتی تو وہ بھی لوگوں کو کفایت کرتی، یعنی 2 صورتیں اگر نہیں وہ پڑھتی ایک ہی پڑھ لیتی ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ اور اس کا یہ کہنا کہ میں روزہ رکھتی ہوں افطار کرا دیتا ہے تو ہمیشہ روزے رکھتی چلی جاتی ہے اور میں جوان ہوں صبر نہیں کر سکتا، صبر نہیں کر سکتا۔ یہ جب روزے رکھتی ہے تو روزے رکھتے چلی جاتی ہے اور میں جوان ہوں صبر نہیں کر سکتا۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ اور اس کا یہ کہنا کہ میں سورج نکلنے سے صبح کی نماز پڑھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کاروباری آدمی ہیں اور ہماری یہ بات پہچانی گئی ہے کہ ہم سورج کے نکلنے کے وقت جاگتے ہیں۔ فرمایا اے صفوان جب تو جاگے نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے، یعنی جب تو جاگے تب نماز پڑھ لے۔ حضرت صفوان زراعت پیشہ آدمی تھے، یعنی وہ بہت رات گئے اپنے کھیتوں اور باغوں میں پانی دیتے رہتے تھے اور پھر وہیں پڑھ کر سو رہتے تھے، اور وہاں جگانے والا کوئی ہوتا نہیں تھا، اس لیے ان کی آنکھ دیر سے کھلتی تھی، اس وجہ سے بھی جو بات کہی جا رہی ہے اس میں کیا ہے کہ 1 منٹ ٹھہر جائیے۔ کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ صفوان نے یعنی زراعت پیشہ آدمی تھے، اس وجہ سے وہ رات بھر کھیتوں کو پانی دینا اور ان کی دیکھ بھال کرنا تو وہیں پہ سو جاتے تھے، اس سے ان کی آنکھ دیر سے کھلتی تھی اور اس اعتبار سے وہ معذور سمجھے جاتے تھے۔ تو اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کی بنا پر کیا حکم دیا کہ تمہاری آنکھ وقت پر نہ کھل سکے تو جب بھی جاگو پہلے نماز پڑھ لو، اس کے بعد کسی اور کام میں لگو، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی سچویشن اگر اس سچویشن کو اگر ہم سامنے رکھیں اور کہیں کہ لو جی ہماری بھی آنکھ لگ جاتی ہے صبح نہیں کھلتی، تو یہ وہ بات نہیں ہو رہی کہ جب ہم اس چیز کی عادت بنا لیں۔ آپ نے ہر چیز کا ارینج کیا، آپ نے الارم بھی لگا لیا، گھر والوں کو کہہ کے بھی سوئے اور آپ نیت بھی کری کہ انشاءاللہ میں اٹھ جاؤں گی، اور موبائل کے اندر الارم اپنے کان کے پاس بھی لگا لیا، پھر بھی لوگ بھی آوازیں دیتے رہ گئے لیکن آپ پھر بھی نہیں اٹھے، تو آپ کو اس چیز کے ادا نماز کا گناہ نہیں ہوگا۔ تو جب آپ کی آنکھ کھلے اللہ یہ کہ وہ مکروہ وقت نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کا ثواب ملے گا، وہی جو ادا وقت نماز ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ والا معاملہ ہو جاتا تھا، لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا تو پھر اکثر کے حکم پہ عید کو رکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سخت سے سخت یہ جو حکم ہے اس میں بھی شوہر کی اطاعت کرنے کے بارے میں۔ وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر ونحن أحق أن نسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك فقال اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل الأسود إلى جبل الأبيض كان ينبغي لها أن تفعل۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین انصار کی جماعت میں تھے،
کان فی نفر من المہاجرین والانصار کی جماعت میں تھے. وجاء بعیر تو ایک اونٹ آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. ایک اونٹ آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار پائے یعنی جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں اور ہم زیادہ لائق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, عزت کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو. اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اگر اس کا خاوند اس کو حکم کرے کہ زرد پہاڑ سے پتھر سیاہ پہاڑ پر لے جائے اور سیاہ سے سفید کی طرف, تو اس کو چاہیے کہ یہ حکم بجا لائے. دیکھیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ ایک پتھر کو پہنچانا ہو تو کتنا سخت کام ہے, ایک عورت کے کرنے والا ہے کیا؟ لیکن اگر شوہر اس چیز کا حکم دیتا ہے تب بھی اس عورت کو کرنا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ شوہر اگر آپ کو پردے کا حکم دے, شوہر اگر آپ کو یہ حکم دے کہ آپ نے اپنی گھر والوں سے نہیں ملنا, اپنے والدہ سے نہیں ملنا, اپنی بہن سے نہیں ملنا, ان کو فون نہیں کرنا, ان کو یہ نہیں کرنا, تو اس کا حکم ماننا ہے. کا حکم ماننا ہے, یہی سب سے سخت حکم ہے نا کہ عورت کو اس کی گھر والوں کے بارے میں اگر روک ٹوک کرتا ہے اور شوہر کو نہیں پسند کہ زیادہ اپنی ماں کے گھر جائے اور عورت کہے کہ میں تو بہت بڑی مظلوم ہوں, مجھے تو بھیجتا ہی نہیں ہے میرا شوہر, ٹھیک ہے, اس حکم کو ماننا ہے. شریعت میں یہاں تک حکم ہے کہ عورت اپنے شوہر کو یعنی اپنی والدہ سے بھی ملنا ہے, اپنی بہنوں سے بھی ملنا ہے تو وہ الگ ہو کے ملے, یعنی باہر کہیں چوراہے میں مل جائے مل لے. لیکن اگر گھر کا حکم نہیں دیا شوہر نے کہ گھر نہ آئے وہ میرے, تو اس کو یہی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں ان کو نہ بٹھائے تاکہ شوہر کی ناراضگی کا باعث نہ بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان جو ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو, اس کا مطلب ہے کہ سجدہ دراصل عبادت ہے, اور جو عبادت ہے وہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو اگر سجدہ کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اس کی اجازت بھی نہیں ہے. سجدے کی عبادت صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے, تو اب بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. لیکن حتی الامکان بیوی نے کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی وہ خدمت کرے. اور یہاں جو فرمایا کہ اپنے بھائی کی تعظیم کرو, تو یہاں پہ اپنے بھائی کی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مراد لے رہے ہیں, یعنی میری تعظیم کرو کہ میری ذات اور میرے منصب کے تئیں تمہاری عقیدت و محبت کسی اور کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, یعنی جتنی محبت اور جتنی عقیدت میرے بارے میں تمہارے دل میں ہو وہ کسی سے بھی نہ ہو. اب پہاڑوں کے یہاں پہ رنگ کا ذکر کیا گیا کہ زرد پہاڑ سے پتھر سیاہ پہاڑ کی طرف لے جائے, تو یہاں پر رنگ کا ذکر کر کے اس کا مقصد کیا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان فاصلے کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا ہے. کیونکہ اس طرح کے پہاڑ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے کہ زرد پہاڑ بلیک جو ہے وہ پہاڑ کے قریب ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دو پہاڑ ایک دوسرے سے بہت دور واقع ہوں اور خاوند اپنی بیوی کو یہ حکم دے کہ ایک پہاڑ سے پتھر اٹھا کر دوسرے پہاڑ پر جاؤ, تو بیوی کو اس سخت حکم کی بھی تعمیل کرنی چاہیے. خلاصہ اس بات کا کیا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو جتنا بھی سخت حکم دے دے, اس کی بیوی کے لیے یہی لائق ہے کہ اس حکم کو بجا لائے, اس حکم کو پورا کرے. آگے دیکھیے, معلومہ یہ تو اگر کسی کو اب آج کل بتایا جائے تو لڑکیاں تو یہ بات تو سمجھ ہی نہیں آئے گی انہیں کہ اتنی سختی کا بھی حکم ہے. اور دیکھ لیجیے دوسرے ایک بات ہاں پوچھنی تھی میں نے تو پہلے یہی پڑھا تھا کہ جب وہ کوئی عورت کوئی اپنی مطلب
बेराह रवि या इस किस्म की कोई कैरेक्टर वाइज कोई बात करे तो उस पे है कि आप उसको मारें और अपने ख्वाबगाह से अलग कर दें। अब हाँ आप जी, ये बता 3-4 रीजंस हैं जिस पे मार सकते हैं। देखिए 3-4 रीजंस में क्या बताया गया है कि बदजुबानी करे शोहर के साथ, उसका ऐसे बदजुबानी करे कि उसकी इज्जत कोई बिल्कुल ख्याल ना रखे माशरे में कि कोई और की हो रही है, तो उस पर तनबीह करने के लिए उसको मार सकता है। ठीक है। और मार की भी क्या हद है कि उसको चेहरे पर नहीं मारना, उसे ऐसे नहीं मारना कि जिससे उससे बहुत ज्यादा उसको जिस्म पर तकलीफ हो, एक इंसल्ट का ही पहलू कि उसको कोई इस चीज। और ये भी आखिर में आया है, ये पहले उनको उनको मुंह से नसीहत करो, कुरान में ये हुक्म है। दूसरा हुक्म क्या है कि वहजुरुहुम फिल मवाजिअ, अपने बिस्तरों से उनको अलग कर दो। फिर हुक्म क्या है कि उनके फिर तनबीह करो। और फिर क्या है, आखिर में क्या है कि उनको अपने उनको मार सकते हो तुम, वज़रिबूहुन्ना। तो ये उस ढीठ औरत की बात हो रही है, हर आम औरत की बात नहीं हो रही। ठीक है, कि जो बाजी नहीं आ रही अपने शोहर की इंसल्ट करने से, उसको गाली गलौज करती है, उसको वो जो है वो माशरे में बदनाम करती है, तो ये उस औरत की भी बात हो रही है। अच्छा, उस औरत से अगर मर्द जान छुड़ाना चाहता है तो छुड़ा सकता है, तलाक एक रास्ता है। इसी तरीके से उस औरत के लिए भी खुला भी एक रास्ता है। लेकिन मैंने कल बताया, करते औरत जो है वो काफी कुछ बर्दाश्त कर लेती है, इतनी इतनी ज्यादा मारों को बर्दाश्त कर लेती है औरत। कि नहीं, मैं इसके पास ही रहना है, मेरे बच्चे हैं इससे। ठीक है, और फिर भी उसकी वैसी ही खिदमत करती है बाद में। तो अब यहाँ पर देखें दो बातें कि आजकल की बच्चियों को अगर हम ये कहें कि भाई शौहर हुक्म दे, तो भाई देखें अर्रजुलु कव्वामून अलन निसाई, अल्लाह ने बना दिया कि वो कव्वामून है। उस कव्वामून की जो हाकिम, हाकिम का मतलब कव्वामून हाकिम है, उस हाकिम की तशरीह अहादीस मुबारक से होती है कि किस किस लेवल का हाकिम है खावन। अब चाहे हमारी अकल अक्ल नाकिस इसको कबूल करे या ना करे, क्योंकि शरीयत इस चीज का नाम नहीं है कि हमारी अकल में आएगा तो हम बात मानेंगे, हमारी अकल में नहीं आएगा तो हम नहीं मानेंगे। शरीयत और दीन असल में ही ताअत है कि जो अल्लाह ने फरमा दिया और जो हिकमत अल्लाह ने रखी है, नहीं भी रखी तब भी हमें उसको मानना है और उसको अमल में लाना है, तभी तो बंदगी जाहिर होगी ना। आजकल देखें या आजकल के बाद का माहौल देखें, अल्लाह का हुक्म तो नहीं बदल सकता किसी की चाहत के ऊपर, किसी के माहौल के ऊपर। आजकल के बाद भी बहुत ज्यादा एडवांस दौर और आ जाए, हुक्म तो नहीं बदलेगा, शौहर का मकाम तो वही रहेगा। ठीक है। अब हमारी तरबियतों के अंदर फर्क है कि हम बच्चियों को आजादी मार्च का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं आम माशरे की बात कर रही हूँ कि ये कंसेप्ट उनके दिनों में डाला जा रहा है कि इस तरीके से तुम्हारा हक है, तुम्हारा सब कुछ है, शौहर की कैसे जरूरत होती है कि तुम पे हाथ उठा सके। और इतनी उसकी क्या है कि वो एक पहाड़ पर कहे और वहां से दूसरा, और शौहर भी आजकल उनको ये वाली हदीस सुना दे तो वो उसका उल्टा मतलब लेके औरत पर अगर अलग तशद्दुद करने लग जाए, तो ये मुराद नहीं है शरीयत का। और मैंने पहले ही बता दिया था, शौहर भी वो है जो दीन का पाबंद है, नेक है, सौलेह है, उसकी भी हुक्म की और बात होती है। और फासिक व फाजिर है तो उसके हुक्म के करने के बारे में और हुक्म है। ठीक है, इन सारी चीजों को देखा जाएगा और फिर जाके हुक्म लगाया जाएगा। जी, सवाल हल हो गया आपका? और कोई सवाल है तो कीजिए। जी जी ठीक है। जी, चलिए ठीक। आगे देखिए, वान जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन ला तुक़बलु लहुम सलातुन वला तस्अदु लहुम हसनतन अल अब्दुल आबिक़ु हत्ता माज़े चाहती हत्ता यरजिअ इला मवालिही फयज़अ यदहु फी अयदीहिम वल मरअतु साख़ितु अलैहा ज़ौजुहा वस्सुकरानु हत्ता यस्हू। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 शख्सों के बारे में फरमाया कि उनकी नमाज कबूल नहीं होती और ना ही उनकी नेकी और ऊपर चढ़ती है। एक भागा हुआ गुलाम जब तक कि वो वापस मालिक के पास नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक कि अपना हाथ जो है वो उसके हाथों में रखे। दूसरी वो औरत कि उसका खाविंद उस पर नाराज है। तीसरा बदमस्त, यानी यहाँ तक के होश में आए। बदमस्त मतलब नशा ऐसा किया है उस वक्त तक उसकी कुछ भी बात कबूल नहीं होगी।
اور اس کا کوئی بھی بات نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں موالی کہتے ہیں آقا کو. تو موالی سے کیا مراد ہوگا کہ یہاں پہ مولا ہونا چاہیے تھا لیکن موالی ذکر کیا گیا. تو موالی جمع لا کے ذکر کیا گیا کہ مولا کے جو آقا کی اولاد بھی زندہ ہے نا, تو ان کے ہاتھ میں بھی بھاگ کر آ گیا اور اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں دے دیا, تب بھی وہ معافی ان کی ہو جائے گی. وفاداری کا وہ خوب اظہار ان کے ساتھ کر دے کہ میں بھاگ گیا تھا اور میں واپس آ گیا. لا تقبلو یعنی عبادت قبول نہیں ہوگی, یعنی کامل طور پر عبادت قبول نہیں ہوگی. جو کمال ہے عبادت کا وہ قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ویسے تو عبادت ہوگی لیکن جو کامل عبادت ہے پوری طریقے سے اچھی ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اچھا, نہ اس کی نیکی اوپر کو چڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام اعمال نیک اعمال اوپر کی طرف چڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں عرش بری کا جو نظام ہے اوپر کا, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سارے کے سارے اعمال چڑھتے ہیں. اب اب وہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جن حدیث میں یہ مقام دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے وہ شوہر اگر یہ کہے بات اور اس کا حکم بجا لاؤ, تو یہ کون سا شوہر ہے جو اپنے خالق و مالک کا مطیع و فرما بردار ہے, مومن ہے, پرہیزگار ہے اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہے. اس شوہر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فاسق و فاجر شوہر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. وعن ابی ہریرہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر قال اللاتی تسره اذا نظر وتطیعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها بما يكره ولا في مالها بما يكره. جی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے عرض کیا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے. فرمایا وہ عورت جو اپنے خاوند کو خوش کرے جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے, یعنی اس کا حکم بجا لائے, جو کچھ کہے, اپنی ذات میں اور اپنے مال میں اس کی مخالفت نہ کرے جو مرد کو ناگوار ہو. یعنی اپنی ذات میں اپنی ایمانداری کرے کہ گھر میں اگر شوہر بند کر کے گیا ہے تو خود کہیں باہر چلی گئی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اب شوہر گھر میں چھوڑ کر گیا ہے تو ساتھ ہی فون پر جیسے شوہر آفس کے لیے نکلا ہے پیچھے سے وہ کسی غیر محرم سے باتیں شروع کر دی ہیں, تو یہ اپنی ذات کے بارے میں خیانت ہوگی. اور مال کے بارے میں کیسے ہے کہ اگر شوہر نے اگر جن جن چیزوں کا پتہ ہے اس کا مزاج ہے کہ بیوی ان چیزوں پر تصرف نہیں کرے گی اور ان کو فضول خرچی نہیں کرے گی, یعنی شوہر منع کرتا ہے کہ بھئی میں گھر سے باہر جاؤں تو یہ جو ایکسٹرا پنکھے یہ نہ چلیں اور یہ لائٹس کو بھی آف رکھو, اور اس طریقے سے جو پیسے ہیں وہ اپنی امی کو نہیں پکڑا دینے, اپنی بہنوں کو نہیں دینے, اور یہ جو بھی چیز سے وہ منع کرے تو یہ پاسداری کرنا اس کی پر لازم ہو جاتا ہے. لیکن اگر عورت کے تصرف میں اتنا ہو کہ اپنا قبضہ کسی چیز پر ہو تو وہ اس کی دینے کی مختار ہے. یعنی اگر عورت کی ملک میں وہ پیسے ہیں یا پھر اس کے اختیار میں تو پھر وہ اپنے اختیار سے اس کو دے سکتی ہے, جہاں پر بھی چاہے وہ خرچ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس خاوند کے لیے جو اس چیز کے بارے میں ناراض ہوتا ہے اور غصہ ہوتا ہے اور گھر میں لڑائی کا باعث بنتا ہے. اگر ایسا خاوند ہے کہ اس نے مطلقاً اجازت دے دی ہے کہ اس کو نہیں پرواہ اور وہ اس پہ نہیں غصہ کرتا کہ بہن بھائیوں کو کھلاؤ یا پھر کسی کو بھی دے دو, اور وہ اس چیز پہ غصہ نہیں کرتا, تو پھر اس کے مال میں تصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے دیکھیں. وعن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرة قلب شاکر ولسان ذاکر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جو شخص وہ دیا گیا گویا کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی دیا گیا, دل شکر کرنے والا, زبان ذکر کرنے والی, اور بدن مصائب پر صبر کرنے والا, اور بیوی اپنے نفس اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرنے والی. یعنی کتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر بیوی ایسی ہو تو پھر وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے.
کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی اس کو کہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملے کو ہمیں کرنے کی تو یہ دیکھے اس طریقے سے ہم بھی ہو سکیں اللہ کے نزدیک قابل قبول ہمارے اعمال بھی. تو اتنا ہی سبق رکھتے ہیں آج کا ہم اپنا. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی معلوم ہے فریم. میں نے جی جی تھوڑی دیر سے جوائن کیا، میں جوائن نہیں کر پا رہی تھی. ہم نے کون سی حدیث تک سٹاپ کیے؟ ہم نے باب الخلع والطلاق سے پہلے تک پڑھ لیا ہے. نیا باب شروع ہو رہا ہے خلع اور طلاق کی. محمد جنید. اچھا چلیں، ٹھیک ہے معلوم، شکریہ. جزاک اللہ خیر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم.